إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے پاس اولاد امانت ہے. اس دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد اولاد کے لیے ہی جیتا ہے. اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، کنبہ قبیلہ کو چھوڑ کر کے، رشتے داروں کو چھوڑ کر کے، دوست اور احباب اور اپنی محبوب جگہ چھوڑ کر کے دیارے غیر میں چلا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے سکون اور اطمینان سے رہیں، تاکہ ہمارے بچے صحیح تربیت پا سکیں. ہم کمائیں گے تو انہیں کچھ ان کے جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہم ادا کر سکتے ہیں. اولاد انسان کے دل کا ثمرہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْقَلْبِ، اس کے دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے اس کے. اولاد ایک انسان کے لیے اس کی رعایا ہے، اور جب وہ رعایا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کا ادا کرنا والدین کے اوپر واجب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس کے اوپر سخت اور تند مزاج فرشتے متعین کیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کو، ماں باپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا گویا حکم دے رہا ہے. قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور صرف
اپنے بال بچوں کی بھی خبر رکھو، انہیں بھی جہنم کے آگ سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرو، جو بھی اسباب اور ذرائع ہیں انہیں اختیار کرو۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا آگ میں جل جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب جائے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، آنکھوں کے سامنے جب لڑکا ڈوب رہا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو، تیرے خاندان والوں کو میں بچا لوں گا، اور یہاں میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اور ایمان والا اگر نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے خاندان میں سے بھی نہیں۔ تمہارا بیٹا ضرور ہے لیکن ایک نبی کا خاندان ایمان والے ہوا کرتے ہیں، تو میں ایمان والوں کو تو بچا لیا، وہ ایمان نہیں لایا تم پر، اس وجہ سے وہ ڈوب گئے۔ تو ایک نبی کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کے ڈوبتے ہوئے تکلیف ہوئی، ایک نبی کو بھی اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا جب انتقال کیا تو تکلیف ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، آپ اور آنسو یعنی نبی اور بیٹے کی وفات پر رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فطری آنسو، محبت کے آنسو ہیں جو ہر انسان کے آنکھوں سے جھلک جاتے ہیں۔ یہ غم ہے جدائی کا بیٹے کے، جو ہر ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھا ہے، محبت فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ماتم میں نہیں آتا ہے، اپنے آپ نہ چاہتے ہوئے جو آنسو نکل جاتے ہیں کسی کی جدائی اور موت کے وقت، یہ ماتم میں نہیں آتا ہے۔ صحابہ نے جو سوال کیا تھا اس وجہ سے کہ آپ نے منع کیا کہ میت پر رونا نہیں چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر صحابہ کہے آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قدرتی طور پر نکل آئے، نہ چاہتے ہوئے، بہت کنٹرول کرنے کے باوجود نکل آئے ہیں، اور یہ ہر ماں باپ کے، میں بھی باپ ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، میں بھی درد محسوس کرتا ہوں، رحمت للعالمین میں جانوروں پرندوں کے درد کو محسوس کرتا ہوں، وہ تو میرے لخت جگر ہے، اس کے درد کو میں کیوں محسوس نہ کروں؟ اس لیے ایک نبی کو بھی تکلیف ہوئی ہے تو عام انسانوں کو تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی، اس کا بچہ آگ میں گئے، اور دنیا کے آگ مراد نہیں ہے، جہنم کی آگ مراد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بندہ بھی کسی پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، کسی بھی رعایا کا اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ دار بنا دیا ہے، اس کی اولاد ہو، اس کے ماتحت لوگ ہو، کوئی بھی ہے، يَمُوتُ وَهُوَ يَمُوتُ وہ مر جاتا ہے اسی طرح سے، اس حال میں کہ اس نے اپنے رعایا کے ساتھ غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر گویا حدیث تو عام ہے لیکن اس کو خاص موضوع میں لا کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی اولاد پر ذمہ دار ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی چر رہا ہے اور جس کو چلا رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نیتا جی ہے تو ان کے ماتحت جو لوگ ہیں آئے ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، عالم ہے تو ان کے سامنے جو لوگ سامعین ہیں ان کے بارے میں عالم سے سوال ہوگا، اور اسی طرح سے ماں باپ کی حیثیت اگر ہم رکھتے ہیں تو ہماری اولاد کے تعلق سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آخر میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو دہرایا ہے، حدیث کے شروع میں بھی حدیث کے آخر میں بھی، ایک ہر آدمی کو جو چھوٹی سے چھوٹی ٹکڑی پر ذمہ دار بنتا ہے اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اگر اس نے خیانت کی ہے، دھوکہ دیا ہے، حق حقوق ادا نہیں کیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، ظلم کیا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دے گا۔ میرے بھائیوں، جب یہ ہمارا فریضہ ہے تو ہمارے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، وہ حقوق کیا ہے جنہیں ایک ماں باپ کو ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے،
اور بیوی اپنے لیے صحیح شوہر کا انتخاب کرنا۔ ہر انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی ساتھی ہو، ہم سفر ہو، اس کا رازدار ہو، جس سے وہ اپنے دکھ تکلیف کی باتیں شیئر کر سکے، جس کے ذریعے سے وہ جسمانی اور روحانی سکون حاصل کر سکے۔ ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے۔ دل میں یہ انگڑائیاں جوان ہونے کے بعد ابھرنے لگتی ہے، اٹھنے لگتی ہے۔ یہ انگڑائیاں وہ گرچہ کسی سے ظاہر نہیں کر پاتا ہے، لیکن اسے اس چیز کا احساس ہوتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق وہ نکاح اور شادی کر لیتا ہے۔ لیکن کیا معیار ہونا چاہیے جب ہم اپنے گھر میں کسی کو دلہن بنا کے لائیں، اپنے بچے کی ماں کا انتخاب کریں، تو کیا معیار ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر له من زوجة صالحہ۔ ایک مومن آدمی کے لیے اللہ کے تقوی کے بعد، اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کے بعد اگر کوئی چیز خیر ہے اس کے اندر، اس کے لیے وہ ہے نیک اور صالحہ بیوی کا انتخاب کرنا۔ نیک اور صالحہ بیوی کی پہچان کیا ہے؟ مائیں بہنیں کان کھول کے سنیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی میں نیک ہیں اپنے شوہر کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان امرها اطاعته، اگر اس کا شوہر اسے کسی چیز کا حکم دے دے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، فوراً اسے بجا لائے، اطاعت اور فرما بردار ہو اپنے شوہر کا۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور شوہر جب اپنی بیوی کی طرف نگاہ ڈالے، اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا بَرَّتْهُ، اور اگر اس کا شوہر کسی چیز پر قسم کھا لے تو اس قسم کو پوری کرنے میں مدد کرے، یعنی نیک کاموں میں اس کی بیوی اس کی معاون مددگار ہو۔ اور ایک اور صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب اس کا شوہر اس سے غائب ہو، حفیظتہ فی نفسہا، اپنے عزت اور آبرو کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس پر بٹا لگائے، یا اسی طرح سے اپنی عزت کو تار تار کرے، یا شوہر کے مال کو ہلے دلے جیسا چاہے ویسا خرچ کرے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں خیانت کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے اوصاف بیان فرمائے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے اس طرح کہا، الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا برتنے کی چیز ہے، پوری دنیا جو ہے پونجی ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین استعمال کرنے کی جو چیز ہے، پونجی ہے، المرأة الصالحہ، نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ اس لیے جب عورتوں میں نیک اور صالحہ عورت سب سے بہتر ہے تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ میری بیوی جو ہو وہ نیک اور صالحہ ہو۔ ورنہ کتنوں کو ایسا دیکھا گیا ہے شادی کے بعد وہ پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے شادی ہی کیوں کیا، یعنی شادی کر کے میں پھنس گیا ایسے لگتا ہے، جبکہ یہ سنت ہے، سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شادی کرنے کے بعد آدمی اگر پریشان ہے اپنی بیوی سے، شادی کرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حوریں اس کے لیے بددعا کرتی ہیں اور کہتی ہے دوری ہو، وہ شخص میرے پاس آنے والا ہے، اسے مت ستا۔ جنت کی حوریں، ایک جنت کی عورتیں دنیا کی عورتوں پر بددعا کرتی، جبکہ جنت کی عورت، دنیا کی عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ کون سی عورت؟ جس کے بھی صفات بیان کیے گئے، کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھے تو خوش کر دے، جب وہ حکم دے تو اطاعت گزاری کے ساتھ اسے بجا لائے، جب وہ غائب ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اپنے شرمگاہ کی، شوہر کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے، بستر نہ روکنے دے، اور اسی طرح سے جب وہ کوئی نیک کام کرنا چاہے تو اس میں اس کی معاون مددگار ہو۔ یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، نیک بیوی کے لیے، نیک بیوی کا یا عورت کا معیار یہ ہے، تنکح المرأة لأربع، عورت چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب، خاندان، شرافت اور قبیلے کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تین، اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ولدینہا، یہ چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
کریں. یہ تو حدیث کے اندر ایک معیار بتایا گیا کہ آپ بہو کیسی تلاش کریں گے, معیار بتایا گیا کہ آپ بیوی کیسی تلاش کریں گے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کا بھی معیار بتایا. ناانصافی ہوتی بہت بڑی اگر اس کو بیان نہ کیا جائے, کیونکہ عورتوں کی طرف سے شکایت آتی رہتی ہے کہ صرف مردوں کے عورتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, انہی کے بارے میں بولا جاتا ہے, مردوں کے بارے میں تو نہیں بولا جاتا ان کا معیار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سسر صاحب جب داماد تلاش میں نکلے, بیوی اپنے شوہر کو اگر چننا چاہتی ہے تو کس معیار کا شوہر اسے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کسی ایسے آدمی کا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق سے, جس کے دین سے تم راضی ہو, یعنی وہ اخلاق والا ہو, دین والا ہو, یعنی شوہر بھی لڑکا بھی معیاری ہونا چاہتا ہے. غیر معیاری شادی کر کے صرف فارن میں رہتا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, آسٹریلیا میں رہتا ہے, ہینڈسم ہے, دکھنے میں فلاں ہیرو کی طرح سے دکھتا ہے, یہی سب تو آج معیار ہمارا ہے. بہت کماتا ہے, اس کے پاس اتنے منزلے کی بلڈنگ ہے, یہ معیار آپ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن مدینے والے نے جو معیار بنایا ہے وہ دو بتایا ہے, اس کا اخلاق درست ہو, وہ دیندار ہو. فزوجوہ, سوچو سمجھو مت. لیکن ایسا لڑکا جب ملتا ہے نا تو ہم سوچنے سمجھنے لگتے ہیں کہ کماتا کچھ نہیں, کماتا کچھ نہیں ہے. لڑکا تو اچھا ہے, دیندار ہے, نمازی ہے, پہلی سب میں رہتا ہے, مگر کماتا کچھ نہیں ہے. میرے بھائی, ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ اگر ایسا آدمی جو فقیر ہے, فلاش ہے, نکاح کرتا ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے. ایسے آدمی کا معیار ہے, ایسے آدمی کے بارے میں وعدہ ہے, اور ہم ایسوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر کس کو لاتے ہیں ہم؟ جب مارکیٹ سے اچھے سامان بک جاتے ہیں, آخر میں آپ کو وہی سڑے گلے ملتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کو گھر جمعی بنانا پڑتا ہے, اپنا خرچہ, داماد کا خرچہ, بیٹی کا خرچہ, سب کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. جو آدمی اللہ سے اللہ لگائے ہوئے تھا اس کو نظر انداز کر دیا, اللہ والے کو ٹھکرا دیا, تو کیسا داماد ملے گا آپ کو, جو جس کو آپ خود پالیں, جو آپ کو نچائے, آپ کی بچی کو انگلی پر نچاتا رہے. ایسا داماد ہمیں چاہیے. ہم نام سنتے ہیں فارن میں ہے, یہاں ہے, وہاں ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ دیندار ہو تو اور اس سے زیادہ وہی اچھی بات ہے, سب سے اچھی بات ہے. تو اس لڑکے کا بھی معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. ہم دنیاوی معیاروں پر نہ جائیں. ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کا انتخاب جب کریں تو وہ نیک ہو, اپنے شوہر کا جب انتخاب ایک لڑکی کرے تو لڑکا اخلاق مند ہو, دیندار ہو. صرف لڑکی کا معیار نہ تلاشو, لڑکے کے اندر بھی معیار ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے لڑکے اور لڑکی دونوں کو معیاری بنائے, دونوں کو معیاری بنائے, تاکہ مارکیٹ میں اسے کوئی کھوٹا سکہ کہہ کر کے اسے ناکارہ نہ کرا کے دے, اسے ناکام نہ ثابت کر دے, اگنور نہ کر دے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب گھر پر رشتہ آتا ہے اور صرف یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے مگر دینداری نہیں ہے. مگر ایسا ٹھکرانے والے بہت کم ملتے ہیں, بہت کم ملتے ہیں. لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایک دوسرا حق جو ہے, شادی بیاہ جب ہو جائے انسان کی, تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو نئی نئی شادی ہے ہماری, ابھی انجوائے کرنے کے دن ہے, ہم ابھی انجوائے کریں گے, ابھی سے اولاد کی ہمیں ضرورت نہیں. شادی کا مقصد ہی اولاد کا حصول ہے. اس لیے اولاد کی خواہش رکھنا, طلب اولاد کا اپنے اندر ارادہ اور نیت کرنا, خواہش کرنا, یہ مستحب عمل ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب تم لوگ مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو. وہ اکثر مفسرین نے مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کی تفسیر میں لکھا ہے اولاد کا طلب کرنا. انسان شادی کے بعد, شادی کا مقصد اس کا ہے اولاد کا حصول. سماج معاشرے کو آپ نہیں دیکھتے, 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اگر بیت جاتے ہیں تو پھر تانا دینے لگتی ہے وہی سماج. لیکن جب اپنے اوپر کیس آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو ہم انجوائے کے دنوں میں. یہ انجوائے مقصد نہیں ہے, حصول اولاد مقصد ہے شادی, حصول سکون مقصد ہے شادی. انسان کے جسم اور آنکھ کی ٹھنڈک اس کی بیوی, آنکھ کی ٹھنڈک اس کا بچہ,
اولاد کی اپنے اندر خواہش رکھنی چاہیے. اور ایک حق یہ بھی بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان جب اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو اسے چاہیے کہ دعا پڑھے. جب بھی اپنے رفیق حیات کے پاس آئے ہم بستر کی مباشرت کی دعا پڑھیں، یہ چاہے اس کی سہاگ رات ہو جسے لوگ شادی کی پہلی رات کہتے ہیں، یا جب بھی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تب بھی اس کے لیے دعا پڑھنا سنت ہے، مستحب عمل ہے. اس دعا کا فائدہ کیا ہے اور دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ دعا فرمائی، کہا اسے پڑھنا چاہیے جب بھی مرد اپنی بیوی کے پاس آئے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر وہ جانور کی طرح نہ ٹوٹ پڑے بلکہ اس کے ساتھ کھیلے کودے، اور اس کے بعد جب اس کے پاس آ رہا ہے تو اس دعا کا اہتمام فرمائے. اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد عطا فرمائی ہے تو وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شیطان سے ہی نہیں بلکہ جہنم سے بھی محفوظ رہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے. تو میرے بھائیوں اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی دعا فرمائی جبکہ انسان لذت حاصل کرنے جا رہا ہے اپنی بیوی سے، مگر اس موقع پر اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس لذت میں شیطان شریک نہیں ہوگا. جو اولاد نصیب ہوگی وہ اولاد شیطان سے محفوظ رہے گی، شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گی. اس کا خیال کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنی پہلی رات میں عیاشیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نہ جانے کون کون سی ایسی حرکتیں انجام دیتے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے. سنت طریقہ ہے جب بیوی گھر کے اندر آئے تو پہلی رات میں اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ. کہ اللہ میں تجھ سے اس کے اندر کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اس کی فطرت میں جو خیر ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں اس کے اندر کے شر سے تیرے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں، اس کی فطرت میں جو شر ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. دنیا کے رسم و رواج، گھر کی بوڑھیاں بڑی عورتیں یا شادی شدہ عورتیں دولہے کو سکھا دیں گی دنیا کے رسم و رواج، لیکن اگر کچھ نہیں سکھا پاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ دین کی بات ہے. کیونکہ دین کی باتیں بتانے میں آدمی شرماتا ہے. دنیا کی باتیں بتانے میں یہ اسٹوری وہ کہانی یہ تمام چیزیں بیان کر دیتا ہے، لیکن دین کی باتیں سننے میں بھی شرماتا ہے، سنانے میں بھی شرماتا ہے. لیکن حق باتیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں ہے اسے کہیں بھی جائیں گی، سنی بھی جائیں گی، اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے. اسی میں نجات ہے ہم سب کے لیے. میرے بھائیوں اپنی اولاد کے حصول کے لیے ہم سب کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ شیطان سے وہ محفوظ رہے. ایک حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں طلب اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ علاج اور معالجہ اور ساری کوششیں جب جھونک دیتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ مایوسی والے کلمات کہہ کر کے دوسرے کو مایوس کرنا، دونوں گناہ. نہ تو انسان کو مایوس ہونا چاہیے اللہ سے اور نہ ہی مایوس کرنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مایوسی والے کلمات کہتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت ساری عورتیں ایک دوسرے کے گھر، خاص طور سے وہ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ ان کے گھروں پر جب جاتی ہیں عورتیں اسی موضوع کو سب سے پہلے موضوع بحث بنایا جاتا ہے، دوسرا کوئی موضوع نہیں چھیڑا جاتا ہے. کیا ہوا آپ کا، کیا ہوا آپ کا، یہ سارے موضوعات سن کر کے عورت تنگ ہو جاتی ہے. لیکن ایسی بہن کو میں نصیحت کروں گا، ایسی بہن کو میں مشورہ دوں گا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا 80 سال کی عمر میں سنی. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے ایسے عالم میں اولاد عطا فرمائی جب وہ بالکل بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے مریم کے پاس دیکھا بے موسم کے پھل تو کھڑے ہو گئے محراب کے اندر، دعا فرمائی ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. کہ اے میرے بارے الہ تو وہاں مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، تو اس پر قادر ہے. تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی کو اولاد نہیں ہے، لہٰذا مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما دے. اللہ رب العالمین نے کہا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیوی کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا. تو ایسے بھائی، ایسی بہنیں جنہیں اولاد نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کریں اور کثرت
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے تو ہم دعاؤں کا نزول چاہے اولاد ہو یا نہ ہو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اسی طرح سے جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو گمراہ کہا ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہ کے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے، کوئی مایوس نہیں ہوتا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کا تذکرہ فرما رہے تھے اور انہیں میں سے آپ نے گنایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والعیاذ من روح اللہ، اللہ رب العالمین کے تعلق سے نا امیدی کا اظہار کرنا یا نا امیدی کی باتیں کرنا. کوئی آدمی کسی کو مایوس کرنے والی باتیں کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. والقنوط من رحمت اللہ، خود آدمی مایوس ہو جائے، یہ سب کبیرہ گناہ ہونا شامل ہے. لہٰذا انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوشش، علاج، معالجہ کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام. اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو ضرور اولاد سے آپ کو نوازے گا. میرے بھائیوں، اللہ نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عورتیں ہی عورتیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، یا جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین جو ہے ذکرانا، ویہب لمن یشاء الذکور، مرد بچے عطا فرماتا ہے. اور اللہ رب العالمین بعض کو بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے. اور یا دوسرے لفظ میں کہا کہ بعض کو بانجھ رکھتا ہے. تو یہ چار طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان کو اولاد دینے. یا تو صرف بیٹیاں عطا فرمایا تھا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے 9 بیٹیاں تھیں، 9 میں صرف بیٹیاں تھیں. اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین صرف بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو بیٹے بیٹیاں دونوں تھیں. اور جسے چاہتا ہے بانٹ رکھتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد نہیں ہوگی. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی اولاد نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے شادی کی، دوسری شادی نہیں کی انہوں نے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبیوں کے ہاں یہ سلسلہ ہے تو ہم اور آپ مایوس کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اسی طرح سے غلط فہمی جو ہمارے درمیان آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ زمانے جاہلیت کے عادات و اطوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خبر دی جاتی تھی کسی بھی معاملے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کے لیے تمام تعریف جس کے فضل اور مہربانی سے یہ چیز مکمل ہو پائی ہے، جس کے فضل اور توفیق سے یہ چیز مجھے ملی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنے خاندان کے اندر کسی کے گھر جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی تو وہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، وہ یہ پوچھتی تھی کہ صحیح سالم تندرست ہے یا نہیں ہے. تو انہیں جب بتایا جاتا کہ ہاں تندرست ہے تو حضرت عائشہ کہتے الحمدللہ رب العالمین. ہمارا بھی یہی شعور ہونا چاہیے. ہم زمانے جاہلیت کی طرف چلے گئے ہیں، بہو کو کوسنے لگتے ہیں، جب یہ سوچنا چاہیے بیٹا بیٹی دونوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے. اور بسا اوقات جو لوگ بیٹیوں سے گھن اور نفرت کرتے ہیں ان کے مشکل وقت میں بیٹیاں ہی راحت اور خیر کا ذریعہ بنتی ہے، ان کے سکون کا سبب بنتی ہے. ورنہ بہت سارے بیٹے ایسے ہیں جو اپنے والدین کے لیے ناکارہ اور باعث شرم بن جاتے ہیں. اس لیے بچیوں کو کوسنا یا بچی جنم کرنے والی ماں کو برا بھلا کہنا یہ جاہلیت میں سے ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین مکہ کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وہ غم میں ڈوب جاتے تھے کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا. میرے بھائیوں، یہ غلطیاں ہم نہ کریں. ہمیں جو
رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر جو بھی کوتاہیاں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اولاد جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام نے جن کے یہاں اولاد نہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اللہ رب العالمین جن کے یہاں اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک صالح بنا, ان کو اپنے اولاد کے حق حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ, جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.